بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے جسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اسلام کی طاقت اور فتوحات کی ابتدائی راہیں بھی ہموار ہوئی۔ اس تفصیل سے بھرپور کہانی میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے اور بعد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک معزز قبیلے قریش سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت کے جاہلی معاشرے میں ان کی شخصیت ایک طاقتور اور عزت دار شخصیت تھی۔ آپ کا شمار مکہ کے ان چند پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا جنہیں عرب کے جاہلی معاشرے میں عزت و توقیر حاصل تھی۔ مکہ کے لوگ آپ کو غیر معمولی عقل و دانش کا حامل سمجھتے تھے، لیکن آپ کا دل اس وقت تک اسلام کی طرف راغب نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کے جاہلی معاشرے میں اسلام کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دین کی مخالفت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کھلم کھلا عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ لوگ اسلام کی تبلیغ میں بھی سختی کا سامنا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت تک اسلام کے شدید مخالف تھے اور مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے پھیلاؤ کو روک دیا جائے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شروع کی گئی تحریک کو ختم کیا جائے۔ راستے میں آپ کو ایک شخص ملتا ہے جو پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مکہ میں فساد پھیلایا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ بنو ہاشم تم سے بدلہ لیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کی اسلام کی طرف راغب ہونا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ مزید بڑھ گیا اور آپ فوراً اپنی بہن حضرت فاطمہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید کے گھر پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کیا اور حضرت سعید بن زید کو مارا۔ اسی دوران حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھپڑ مارا جس سے ان کا خون بہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اس خون دیکھ کر پگھل گیا اور وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے دونوں کو چھوڑ کر قرآن پڑھنے کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پہلے تم وضو کرو تاکہ تم قرآن کو تقدس کے ساتھ سن سکو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور پھر قرآن کی تلاوت سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل قرآن کی آیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی آئی۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشی کا موقع تھا کیونکہ ان کی طاقت اور جاہ و جلال نے مسلمانوں کو قوت بخشی اور وہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کی حالت بدل گئی۔ پہلے مسلمانوں کو عبادت کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کھلے عام عبادت کرنے لگے اور اپنے دین کو پھیلانے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کی فتوحات کی ابتدا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ خلافت کے دوران اسلامی ریاست کو عظمت اور فتوحات عطا کی۔ آپ کی حکمت، عدل اور انصاف کے اصولوں کی بدولت اسلامی ریاست ایک مضبوط طاقت بن گئی۔ آپ کی خلافت میں مسلمانوں نے ایران، عراق، شام اور مصر تک فتوحات حاصل کی اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک ایسی مثال ہے جس پر ہر مسلمان فخر کرتا ہے۔ آپ کا اسلام قبول کرنا اسلامی طریقہ ایک سنگ میل تھا۔ اس کے بعد آپ نے جو کام انجام دیا وہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ کہانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کی خدمات مسلمانوں کے لیے ایک ہے مثالی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیشہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کب اور کہاں آ جائے انسان کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔